بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أما بعد. حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کی تھی جب فرض کی تھی تو دو رکعتیں پڑھی، اذان میں بھی اور سفر میں، یعنی جہاں فرض تھی تو دو رکعتیں تھی، 4 نہیں۔ پھر بعد میں یہ ہوا کہ اقرت صلاۃ السفر، سفر کی نماز جو ہے وہ تو اسی طرح برقرار رکھی گئی ہے کہ 2 رکعتیں، وزیدہ کی صلاۃ الحضر، اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا، یعنی 2 رکعتوں کے بجائے 4 رکعتیں کر دی۔ اس کا مطلب بعض حضرات نے تو یہ سمجھا ہے کہ معراج کے بعد جو معراج میں جو نمازیں فرض ہوئی تھی وہ 2 رکعتیں تھیں، حضر میں بھی اور سفر میں بھی۔ بعد میں کسی مرحلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ سفر کی نماز سے اسی طرح 2 رکعتیں باقی رکھی جائیں اور حضر کی نماز میں اضافہ کر کے ظہر اور عصر اور عشاء میں 4 رکعتیں کر دی گئی۔ اور جن حضرات نے یہ مطلب سمجھا ہے تو انہوں نے اس حدیث سے استدلال بھی کیا ہے حنفیہ کے اس مسلک پر کہ سفر کی حالت میں قصر کرنا، یعنی 2 رکعتیں پڑھنا واجب ہے۔ یہ اختلاف آپ نے شاید پڑھا ہوگا کہیں مشکات بتانے میں کہ حنفیہ کے نزدیک سفر کی حالت میں 2 رکعتیں پڑھنا، یعنی اس کو قصر کرنا کہتے ہیں، وہ واجب ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص 2 کے بجائے 4 پڑھنا چاہے تو جائز ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 رکعتیں جو ہیں یہ رخصت ہیں، عظیمت نہیں ہے، لہذا اگر کوئی شخص سفر میں 4 بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو رخصت قرار دیتے ہیں اور عظیمت 4 کو کہتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفر کی حالت میں جو 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم ہے وہ عظیمت ہی ہے، رخصت نہیں ہے، لہذا اگر کوئی شخص 2 کے بجائے 4 پڑھنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ تو وہ حنفیہ کی ایک دلیل میں یہ عائشہ کی حدیث بھی پیش کی جاتی ہے، جس میں عائشہ فرما رہی ہیں کہ شروع اس میں فرضی ہوئی تھی کتنی؟ 2، تو سفر کی نماز برقرار رکھی گئی، حضر میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو جب سفر کی نماز برقرار رکھی گئی تو معنی یہ کیا ہوا کہ اصل ہی اس میں 2 رکعتیں ہیں اور عظیمت کی 2 رکعتیں ہیں، لہذا اس کو بڑھانے کا سوال پیدا نہیں ہونا ہی بات۔ یہ استدلال اس صورت میں بن سکتا ہے جبکہ اس حدیث کا یہ مطلب لیا جائے کہ معراج میں جو فرض کی نمازیں اس میں 2 رکعتیں فرض کی گئی، تو پھر یہ استدلال امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بن جاتا ہے۔ لیکن زیادہ تر شراح حدیث نے یہ اس کے معنی یہ لیے ہیں
کہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ 2 رکعتیں فرض ہوتی، یہ معراج کی نمازیں نہیں، معراج میں جو فرض ہوتی وہ نہیں، بلکہ معراج سے پہلے صلوات خمس سے پہلے جو میں نے کل بتایا تھا نا کہ 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نمازیں پڑھا کرتے تھے، عشاء اور فجر اور تہجد کی، تو اس کا ذکر کرنے جاتا ہے کہ 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے، چاہے حضر ہو چاہے سفر ہو۔ بعد میں سفر کی نماز تو وہی 2 رکعتیں باقی رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا 2 اور عصر اور عشاء میں۔ تو اس صورت میں پھر استدلال جو ہے حنفیہ کا اس حدیث سے یہ پوری طرح تام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اور ہی نمازیں تھیں جو پہلے پڑھی جاتی تھی اور یہ معراج میں جو فرق ہوئی وہ بالکل مختلف ہے۔ اس بات سے اس صورت میں اس سے استدلال حنفیہ کا کام نہیں ہوگا۔ حنفیہ کے بعد اور دوسرے دلائل ہیں جو انشاءاللہ آگے باب تفصیل اصطلاح میں آئیں گے۔ جی، باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة، وفي إسناده نزر ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير فيه أذى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان. اب یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز کی جو شرائط ہیں ان کا بیان شروع کرتے ہیں۔ نماز کی صحت کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سب سے پہلی شرط جو ہے وہ ستر عورت ہے کہ نماز جو ہے وہ ستر عورت کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، اور ستر عورت کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کہا کہ باب وجوب الصلاۃ فی الثیاب کہ نماز پڑھنا واجب ہے کپڑوں کے اندر، لباس پہن کر۔ اور حق عادت اس باب کو کا عنوان میں آیت کریمہ نقل کی تو حدود یہ آیت جو ہے نازل ہوئی تھی مشرکین کی رسم بد کی تردید کے لیے۔ آپ نے شاید پڑھا ہوگا کہ بہت سے مشرکین جو ہیں وہ طواف کرتے تھے ننگے، اور یہ کہتے تھے اصل میں اہل عرب نے جو قبائل تھے اس کی 2 قسمیں کر رکھی تھی۔ ایک قبیلے وہ تھے جو حمص کہلاتے تھے، حمص حامیم سن، حمص جمع احمد، احمد کے معنی شجاع اور بہادر اور زیادہ قوی یہ ہوتے۔ تو بعض قبائل ہوتے جیسے قریش کا قبیلہ، کنانہ کا قبیلہ، اور یہ بعض قبائل جو ہیں جو حمص کہلاتے تھے، اور باقی جو قبائل تھے وہ غیر حمص کہلاتے تھے۔ تو حمص جو قبائل تھے یہ چونکہ حرم کے آس پاس رہتے تھے، حرم مکہ کے، تو یہ اپنے آپ کو حرم کا مجاور کہتے تھے کہ ہم حرم کے مجاور ہیں، حرم کے پاس۔ تو اس واسطے انہوں نے کچھ اپنے احکام عام لوگوں سے مختلف رکھے ہوئے تھے، مثلا یہ کہ لوگ گوشت نہیں کھاتے تھے اور جب حج کے لیے جاتے تھے تو یہ عرفات میں وقوف نہیں کرتے تھے بلکہ مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ان کے اور بھی مختلف کچھ اختیاری احکام تھے باقی عرب کے قبائل کے مقابلے میں۔ تو اہل عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ جب وہ طواف کرنا ہو بیت اللہ کا تو حمص لوگ جو ہیں وہ تو اپنے کپڑوں میں طواف کر سکتے ہیں، اور اگر غیر حمص طواف کرنا چاہیں تو ان کو اس کے لیے ضروری تھا کہ کسی حمص میں سے کسی آدمی کے کپڑے مستعار لے کر وہ پہنے اور پہن کر طواف کریں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ غیر حمص جو ہیں وہ گناہوں میں ملوث ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے کپڑے بھی ناپاک ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، لہٰذا ان کپڑوں میں وہ طواف نہیں کر سکتے۔ جو طواف نہیں کر سکتے تو جب کبھی طواف کرنا ہو تو آ کر پہلے حمص میں سے کسی آدمی سے کپڑے مانگے اور اس کے کپڑے لے کر پہنے اور پہن کر طواف کریں۔
لیکن اگر کسی کو کوئی ہم اس میں سے کوئی آدمی میسر نہ آتا کہ اس کو کپڑے مستحب دے تو اس صورت میں وہ پھر کہتے کہ اس صورت میں ہم ننگے طواف کریں، تو جو ننگے طواف کیا کرتے، سمجھے نا؟ یہ چیز رسم پر جو جاہلیت میں چلی آتی تھی، تو اس کی تجدید کے لیے بھائی صاحب نے فرمایا کہ حضور زینت کو زندہ کو مسجد، تم اپنی زینت کو لے لو، یعنی ساتھ رکھو ہر مسجد کے وقت میں۔ مسجد یہ معنی میں یہاں پر مسجد بھومی کے ہے، یعنی ہر عبادت کے وقت میں، ہر نماز کے وقت میں کپڑے پہن کر آیا کرو، ننگے ہو کر نہ آیا کرو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کپڑے پہننے کو ضروری قرار دیا عبادت کی ادائیگی کے لیے، سمجھے نا؟ ومن صلی ملتحفا فی ثوب واحد، اور کوئی شخص اگر ایک ہی کپڑے میں لپٹ کر نماز پڑھے تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ آگے آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال خماح سے منع فرمایا، آپ نے مشکات میں حدیث پڑھی ہوگی، استعمال خماح، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آدمی اس طرح کسی ایک کپڑے میں لپٹ جائے تو وہ بند جائے گی، اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ بند جائیں، تو ایسی حیث کو آپ نے منع فرمایا تھا، کیونکہ اس میں اندیشہ ہے کہ کوئی اچانک کوئی واقعہ پیش آئے تو آدمی ہاتھ پاؤں ہلا بھی نہیں سکتا، تو اس میں کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے، اس لیے آپ نے اسے منع فرمایا تھا۔ تو کسی کو گمان ہو سکتا تھا کہ شاید ایک کپڑے میں لپٹ کر نماز پڑھنا جائز نہ ہو۔ امام بخاری جواب میں فرما رہے ہیں کہ نہیں، استعمال الخمہ تو بے شک منع ہے، لیکن استعمال الخمہ کی حیث اگر نہ ہو تو ایک ہی کپڑے کے اندر اگر آدمی ایک ہی کپڑا پہنا ہو تو اس میں بھی نماز ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ کپڑا ایسا ہو جس نے عورت کے حصے کو بالکل ڈھانپ رکھا ہو، سمجھ جائیں؟ وذکر عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضربه ولو بشوكة۔ حضرت سلمة بن الأكوع رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آدمی ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو وہ باندھ لے، ذرہ ضرور کے معنی اصل میں تو ہوتے ہیں بٹن لگانا، تو بٹن لگا لے چاہے ایک کانٹے کی ذریعے کیوں نہ ہو، یعنی اگر ایک کپڑے میں پڑ رہا ہے تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے نا کہ کپڑا پھسل جائے اور اس سے کچھ پہ عورت ہو جائے، تو اس لیے فرمایا کہ اس کو کانٹا لگا کر کانٹے سے اس کو باندھ کر رکھے تاکہ کچھ پہ عورت کا استعمال نہ رہے۔ وکیل اسناد ہی لفظ، لیکن ساتھ میں بخاری نے کہہ دیا کہ یہ سلمہ بن الأكوع کی حدیث ہے، یہ اس کی سند جو ہے اس میں اعتراض ہے اور یہ سند لہٰذا یہ حدیث قابل استدلال ہے، اگرچہ جو مفہوم اس میں ہے وہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ جب اندیشہ ہو کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہے اور کھلا رہنے کی صورت میں کچھ عورت کا استعمال ہو تو پھر کانٹا لگا دینا چاہیے تاکہ وہ کچھ عورت کا استعمال ختم ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ ذکر کی تو منقلہ کے ثوب الذی جامع، جس کپڑے کو پہن کر انسان نے جمع کیا ہو اس کے اندر بھی اگر نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، معلوم ذرا بھی اگر جب تک کہ اس میں کوئی نجاست نہیں کی ہو۔ اور یہ حدیث دراصل یہ حضرت ابن حبیبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے بعض حدیث کی کتابوں میں کہ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت معاویہ نے پوچھا تھا ان سے حضرت ابن حبیبہ سے کہ کیا هل كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في الثوب الذي جامع فيه اذى جامع فيه، کیا حضور ایسے کپڑے میں نماز پڑھتے تھے جس میں آپ نے جمع کیا ہو؟ تو حضرت ابن حبیبہ نے فرمایا نعم مالک جمع فيه اذى، جہاں آپ نماز پڑھ لیتے تھے بشرطے کہ اس میں کوئی نجاست مجبوری آپ نے نہ کی۔ وأمر النبي صلی اللہ علیہ وسلم اللہ يطوف بالبيت العتيق، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا، حضرت علی کو بھیجا تھا اعلان کرنے کے لیے کہ بیت اللہ کا طواف کوئی نہیں نہ کرے۔ جی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد عن ام عطية رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت امرنا ان نخرج الحيض يوم العيدين وذوات القدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم وتعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله احدانا ليس لها جلباب
قال لتلبس صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء قال حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثتنا أم عطية رضي الله تعالى عنها وعنهم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب عقد الإزار على الكفاف في الصلاة. وقال ابو حازم عن سهل بن سعد صلوا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم عاقبی عذرهم على عواتقهم. یہ امام بخاری نے کئی بات یہاں پر قائم کیے ہیں اس بات کو بتانے کے لیے کہ اگر کسی شخص کے پاس ایک ہی کپڑا ہو ایک ہی چادر ہو تو وہ نماز کس طرح پڑھے. تو اس کی 3 حالتیں بیان کی ہیں. ایک حالت یہ ہے کہ ہے تو ایک چادر لیکن خوب کشادہ ہے, اچھی چوڑی چادر ہے, تو اس کا تو طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس کے ذریعے ایک پلے کو دوسرے کاندھے کے اوپر ڈال کر جیسے آرام باندھتے ہیں نا اس طریقے سے پورے ایک پلے کو ایک کندھے پر رکھے اور دوسرے پلے کو ایسا کر کے پیچھے کی طرف ڈال لیں تو اس طرح نماز پڑھ لیں اگر بہت کشادہ ہے. اور اگر بہت کشادہ نہیں ہے وہ چادر, کشادہ ہے مگر اتنی زیادہ نہیں, تو اس میں اندیشہ یہ ہوگا کہ اگر یہاں جگہ ڈالا اور وہ پوری چوڑی ہے نہیں تو اندیشہ ہے کہ وہ کے اوپر جو پلو ڈالا ہے وہ نیچے گر جائے اور اس سے کشف عورت ہو جائے. تو ایسی صورت میں یہ جو پلو یہاں آیا ہے اس کو یہاں اپنی گدی کے اوپر باندھ لیں, سمجھ گئے نا, گدی پر باندھ لیں جیسے کہ بعض اوقات بچوں کو باندھ دیا جاتا ہے, سمجھ گئے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ اتنا تنگ ہو کپڑا تو اس کو باندھنا بھی ممکن نہ ہو, تک آتا ہے. تو پھر اس صورت میں نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو صرف اظہار کے طور پر استعمال کریں, لنگی کے طور پر, اور اس کے شرا سے لے کر رکبہ تک کا جو حصہ ہے جو عورت ہے وہ اس کو چھپا لے, اور اگر اوپر کا حصہ کھلا ہوا بھی ہے تو نماز اس کے ساتھ بھی ہو جائے. یہ 3 مختلف صورت ہے. تو پہلی صورت یہاں پر بیان کی ہے وہ جو میں نے ابھی بتائی تھی دوسری, کہ جس میں کپڑا کشادہ تو ہے مگر اتنا کشادہ نہیں ہے کہ اس کے پلو کندھے پر ڈال کر اطمینان ہو کہ وہ میرے سے کھلے گا نہیں, تو اس صورت میں اس کو قفا کے اوپر باندھیں. تو باب عقد الازار علی القفا فی الصلاۃ, کہ ازار کو باندھ لینا قفا پر نماز کے اندر. اور ابو حازم الصالح بن صاحب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صلوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاقدی حضورهم علی عاتقهم, کہ صحابہ کرام نے نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حالت میں کہ انہوں نے اپنے ہزاروں کو باندھا ہوا تھا اپنے کندھوں پر. جی. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم في إزار قد عقده من قبل كفاه وثيابه موضوعة على المكتب, فقال له قائل تصلي في إزار واحد, فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت محمد بن منکدر فرماتے ہیں کہ حضرت جابر نے ایک مرتبہ نماز پڑھی ایک ازار میں قد عقده من قبل قفاه, جس کو انہوں نے باندھ رکھا تھا اپنے قفا پر, گدی پر. حالانکہ وثیابہ موضوعۃ علی المسجد, حالانکہ ان کے دوسرے کپڑے رکھے ہوئے تھے کھوٹی پر. مسجد کھوٹی کو کہتے ہیں, اور کھوٹی میں وہ تکونی ہوتی ہے نا, کیسے 3 لکڑیاں بنا کر ملا کر جو بنا لیتے ہیں اس کو کپڑے لگاتے ہیں, اس کو مسجد کہا جاتا ہے. تو ان کے کپڑے کھوٹی کے اوپر رکھے ہوئے تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے نماز پڑھی صرف ایک ازار میں اور اس کو اپنے کرسی پر باندھ کر نماز پڑھیں. تو کسی کہنے والے نے ان سے کہا کہ آپ ایک ہی ازار میں نماز پڑھ رہے ہیں, تو حضرت جابر نے فرمایا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تم جیسا کوئی احمق آدمی دیکھے, اس طرح بھی نماز ہو جاتی ہے.
بعض لوگ سمجھتے تھے نا کہ ایک کپڑا پہن کر نماز نہیں ہو سکتی، تو مسئلہ بتانے کے لیے جابر نے فرمایا کہ میں نے اس لیے کیا تاکہ زیادہ احمد کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ ایک کپڑے میں بھی نماز ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اینا کان لہو ثوبان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کس کے پاس 2 کپڑے ہوتے تھے حضور کے زمانے میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عام طور سے شروع میں خاص طور پر ایسا زمانہ تھا فقر و فاقے کا، تو اس میں ایک آدمی کے پاس ایک سے زیادہ کپڑا ہوتا ہی نہیں تھا، تو اگر 2 کپڑے لازمی ہوتے نماز کے لیے تو پھر نماز کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا تھا، ایک کپڑا ہوتا تھا اسی کو ہم اس طریقے سے اپنے کرسی پر باندھ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ جی وبه قال حدثنا مقرص ابو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي عن محمد بن المنقدر قال رايت جابرا رضي الله تعالى عنه وعنه يصلي في ثوب واحد وقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. باب الصلاه في الثوب الواحد ملتحقا به. وقال وقال الزهري رحمه الله في حديثه الملتحق المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه. وقالت ام هانئ رضي الله تعالى عنها التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب له وخالف بين طرفيه على عاتقيه. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن عمر بن ابي سلمة رضي الله تعالى عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عمر بن ابي سلمة رضي الله تعالى عنه وعنهم انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت ام سلمة قد القى طرفيه على عاتقيه. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه ان عمر بن ابي سلمة اخبره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلمة واجعا طرفيه على عاتقيه. وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني مالك بن انس عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مرة مولى ام هانئ بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هانئ بنت ابي طالب رضي الله تعالى عنها وعنهم تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره. قالت فسلمت عليه فقال من هذه فقلت انا ام هانئ بنت ابي طالب فقال مرحبا بام هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن امي انه قاتل رجلا قد اجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ. قالت ام هانئ وذاك الضحى. یہ حضرت ام ہانئ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علی کی بہن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جداد بہن، تو وہ کہتی ہیں کہ ذات اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامل فتح مکہ کے سال فتح مکہ کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو میں نے آپ کو پایا کہ جب تک آپ غسل فرما رہے تھے وہ فاطمہ کو بنا دور تک اور ان کے ساتھ فاطمہ پردہ کیے ہوئے پردے کے پیچھے آپ نہا رہے تھے. قالت تسلمت علیہ، میں نے آپ کو سلام کیا. فقال من هذه، آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے سلام کرنے والی. میں نے کہا کہ میں ام ہانئ ہوں، ام ہانئ بنت ابی طالب. فقال مرحبا بام ہانئ، تو آپ نے اس کا خیر مقدم کیا، مرحبا فرمایا. فلما فرغ من غسله، جب غسل سے فارغ ہو گئے تو قام فصلی 8 رکعات، کھڑے ہو گئے آپ نے 8 رکعتیں پڑھی ملتحفاً فی ثوب واحد، ایک ہی کپڑے سے نماز. فلما فرغ، جب فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ آپ ہوا زعمت امي، میرے ماں کا بیٹا حضرت علی بڑا، حضرت علی نے یہ دعویٰ کیا ہے، ایمان کیا ہے، یہ ارادہ ظاہر کیا ہے انہو قاتل رجلا قد اجرته، تو وہ قتل کریں گے ایسے شخص کو جس کو میں نے امان دے دی.
अजरतुहु, अजरा या जुरु, इसके माना होते हैं किसी को अमान देते हैं, यानी वो काफिर तो हैं लेकिन हजम में कहती है मैंने उसको अमान दे दिया कि तुम्हें बुरा नहीं करेगा। तो कहती है तो मैंने तो अमान दे दी थी उस शख्स को, और नाम भी उसका आगे बताया फलान इसमें खुबैरा, जो फलान है जो खुबैरा का बेटा है, यानी जो रावी को नाम याद नहीं रहा इसलिए फलान कह दिया। मेहानी ने नाम दिया था तो ये खुबैरा के बेटे फलान को मैंने अमन दे दिया है, उसके बावजूद जारी हो जाए कि मैं उसको कतल करूँगा। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजब नाम अजब किया हुआ, हमने अमान दे दी उस शख्स को जिसको तुमने अमान दी थी। तो ये इसलिए जो मसला या मुश्किल में बड़ी हो गया जी कि जुम्मतुल मुस्लिमीन वाहिदतुन यफ़अल बिहा अदना, कि तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी एक है, लिहाजा अगर कोई अदना मुसलमान भी किसी को अमान दे दे तो उसके अमान का की पासदारी सारे मुसलमानों पर वाजिब हो जाती है। तो अगर एक मुसलमान ने भी कह दिया कि काफिर से हम तुम्हें अमन देते हैं तो सारे मुसलमानों की जिम्मेवारी है कि उसको अमन दे, उसको कत्ल करें। तो इस बात से आपने फरमाया हज़रत अली को यह मसला मालूम नहीं होगा उस वक्त, इसलिए उन्होंने इरादा जाहिर किया होगा तो मैं इसको कत्ल करूँगा। लेकिन हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुमने अजर अमन दे दिया है तो वो अमन हमने भी दे दिया और अब हम उसको कत्ल नहीं करेंगे। फिर आ जाए तो मैंने फरमाती हूँ वक्त वहा का चार करो। तो इसी से मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहा की नमाज 8 रकात भी पढ़ी। वहा की नमाज जो है वो बाद रिवायतों में 2, बाद में 4, बाद में 6, बाद में 8 ये आई है। तो मुख्तलिफ तादाद में हैं और सब मशहूर है, सब जाए जी। यूसुफ قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة قال سمعته أو قال كنت سألته قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا كان الثوب ضيقا. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما الصلاة يا جابر فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيته قلت كان ثوبا قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاستدر به. يا حضرت سعيد بن حارث سألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن صلاة الثوب الواحد. ہم نے جابر بن عبد الله سے پوچھا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. واقعہ یہ سنایا کہ خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اسفار، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے کسی سفر میں ساتھ گیا. فجئت لیلۃ لبعض امری، تو رات کے وقت میں
اپنی کسی حاجت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں تو وجدتہ یصلی، تو میں نے آپ کو پایا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وعلیہ ثوب واحد، اور اس وقت میرے اوپر میرے جسم پر صرف ایک کپڑا فاستملت به، تو وہی کپڑا میں نے لپیٹ لیا اپنے اوپر، وصلیت الی جانبی، اور آپ کے ایک کنارے کھڑے ہو کر میں بھی نماز میں شامل ہو گیا۔ فلما انصرف، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو قال، تو آپ نے فرمایا مقصور آیا، یہ رات کے وقت میں آنے کی کیا وجہ ہے؟ سورا سرا یسری سورن پہلے بتایا تھا میں نے، کیا نام ہے؟ رات کے وقت، رات کو چل، یہ رات کے وقت میں تم چل کر آئے ہو تو یہ کیا ہے؟ کیا ہے تمہارا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کس مقصد کے لیے تم رات کو چل کے میرے پاس آئے؟ تو اخبرتہ بحاجتی، تو جس حاجت کے لیے میں آیا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ بس بلا حاجت کے لیے آیا۔ فلما فرغت، جب میں اپنی بات کہہ کر فارغ ہوا تو قال، تو آپ نے فرمایا ماں خاطر جس کے معلوم نظر آئے، یہ کپڑے میں لپٹنا کیسا تھا جو میں نے دیکھا کہ تمہیں کہ کپڑے میں لپٹ کر نماز پڑھنے شروع کر دی تم نے؟ تو میں نے کہا کہ کانٹ صوبت، کیا کہ میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا اور کوئی کپڑا تھا نہیں، تو اس لیے کپڑے میں نہیں پڑتا میں نے نماز پڑھی۔ تو آپ نے فرمایا کان بات سے آج سلتا ہے، اگر ایک ہی کپڑا ہو اور وہ کافی کشادہ ہو تو اسی میں لپٹ جاؤ، اس کو اپنی طرف لپیٹ لو اور کندھوں پر ڈال لو، وہ انسان بڑی پر، اور اگر وہ کپڑا تنگ ہو تو بس تنظیم تو صرف اظہار کے طور پر اس کا استعمال کرو، کیونکہ عورت کو چھپانا تو ضروری ہے، اگر اوپر کا سینہ وغیرہ کھلا ہو تو پھر بھی نماز ہو جاتی ہے، اس لیے پھر اظہار کے طور پر استعمال کرو، جیسے میں نے جی رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا۔ حضرت ساحل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے مرد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اس حالت میں کہ انہوں نے اپنے اداروں کو باندھا ہوا ہوتا تھا اپنی گردنوں پر، کہائی حضرت سے بیان، جیسے کہ بچوں کے گردن پر کپڑا باندھ دیا جاتا ہے۔ وہ یقال للنساء، اور عورتیں جو نماز پڑھ رہی ہوتی تھی نا پیچھے پچھلی صفوں میں، ان سے کہا جاتا تھا کہ تم اپنے سروں کو نہ اٹھاؤ جب تک کہ مرد جو ہے وہ بیٹھ نہ جائے، بیٹھ کر پیچھے نہ ہوتے، یعنی آگے مرد ہیں نماز پڑھ رہے ہیں سجدے میں، پیچھے عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، تو اگر سجدے سے اٹھیں گے نا جب، اور کپڑا ایک ہی ہے جو انہوں نے باندھا ہوا ہے تو اس میں اس بات کا احتمال رہتا ہے کہ ایک لہنگے کے لیے کشف عورت ہو جائے کسی وقت، تو پیچھے جو عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں ان سے کہا جاتا تھا کہ تم اپنے سر نہ اٹھانا سجدے سے جب تک کہ مرد جو ہے وہ سجدے سے اٹھ کر بیٹھ نہ ہو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی کی نگاہ جو ہے وہ کسی مرد کی عورت والے حصے پر پڑ جائے، اس لیے جی باب الصلاة في الجبة الشامية. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى في الثياب ينسجها المجوس لم ير بها بأسا. وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما سبغ بالبول. وصلى علي بن أبي طالب في ثوب غير مقصور. یہ اس باب میں یہ بتانا مقصود ہے کہ غیر مسلموں کے کپڑوں میں نماز پڑھنے سے کیا ہوگا، اور غیر مسلموں کے کپڑوں کے اندر کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ کپڑا بنایا ہے غیر مسلموں، انہوں نے بنایا یا انہوں نے سیا، تو بتلانے کا مقصود ہے کہ
غیر مسلموں کا بنایا ہوا کپڑا یا ان کا سیا ہوا کپڑا پہننا بھی جائز ہے، اس میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے، جب تک کہ اس میں کوئی نجاست وغیرہ نہ ہو. سمجھے نا؟ اور دوسری صورت غیر مسلموں کے کپڑوں کی یہ ہے کہ وہ ان کے پہنے ہوئے کپڑے انہوں نے پہنے تھے اور اب مسلمان کوئی اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر غیر مسلم جو کپڑے پہنا ہوا کپڑا ہے تو پہلے اس کو دھونا چاہیے، کیونکہ غالب یہ ہے کہ غیر مسلم جو پہنے گا تو وہ ظاہر کے نجاست اور طہارت کے وہ ان احکام کا پابند تو ہوتا نہیں، یہ کپڑے سے مقرر کیے ہیں، اس لیے تو ظاہر یہ ہے کہ پورے کو نجاست لگی ہوگی، لہٰذا پہلے اس کو دھوئے جا سکتا ہے. لیکن اگر نیا کپڑا ہے جو ابھی تک کسی غیر مسلم نے پہنا نہیں ہے تو پھر اس کو پہن اور پہننے میں بھی کو بجاتا ہے، اس کو پہن کر نماز پڑھنے میں بھی کو بجاتا ہے، جو بتانا چاہتے ہیں. تو باقاعدہ اثرا سے جبتی شامیا شام کے بنے ہوئے جبے میں نماز پڑھنا، استدلال سے یہ کر رہے ہیں کہ شام جو تھا اس زمانے میں وہ غیر مسلموں کے تسلط میں تھا، نصرانیوں کا وہاں پر کی حکومت تھی، رومی حکومت کا ایک صوبہ تھا شام، اور وہاں جبے بنتے تھے، اور وہیں سے بنے ہوئے جبے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکن فرمایا اور اس میں نماز پڑھی، حالانکہ وہ غیر مسلموں کا بنا ہوا. تو معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کے بنائے ہوئے کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. سمجھے نا؟ وقال حسن بصری کہتے ہیں کہ سیاق جلد جو ہے مجوس ان کپڑوں کے بارے میں جن کو بنا ہو مجوسیوں نے آتش پرست لوگوں نے، تو لم جگہ لحاظ آتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں سکتا ہمارے پہننے میں، اگر نئے کپڑے ہیں تو اس کو پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. وقال معمر اور ایسے معمر فرماتے ہیں کہ رأیت الزہری یلبسو من ثیاب الجمع باسبغ الجمع، میں نے زہری کو دیکھا کہ وہ یمن کے کپڑوں میں سے ایسے کپڑے پہنتے تھے جو کہ پیشاب سے رنگے جاتے، پیشاب سے رنگے ہوئے کپڑوں میں نماز پڑھی. پیشاب سے رنگنے کا معنی یہ ہے کہ وہ جو کپڑا جو بناتے تھے جیسا کوڑا لٹھا ہوتا ہے نا، تو اس کا رنگ بڑا ایسے ہی گدلتا ہوتا ہے، اس میں چمک پیدا کرنے کے لیے اس کو پیشاب سے رنگا جاتا تھا. تو ویسے کپڑوں میں حضور نے نماز پڑھی. اب بعض نے کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ پیشاب سے مراد ہے یہاں پر گائے وغیرہ کا یا مایو پر لحمہ کا پیشاب، اور امام زہری جو ہے بڑے مایو پر لحمہ کے طاہر ہونے کے قائل ہیں، لہٰذا اگر اسے وہ رنگا گیا تھا تو اس بات نے اس کو پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا. لیکن مطلب ساتھا نے فرمایا کہ امام زہری جو ہے وہ بولے مایو پر لحمہ کو طاہر نہیں سمجھتے، بلکہ جو حنفیہ کا مسلک ہے کہ بولے مایو پر لحمہ بھی نجس ہے، وہی امام زہری کا بھی ہے، لہٰذا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ وہ بولے مایو پر لحمہ کی طہارت کی وجہ سے اس کو پہنے ہوئے تھے. ہاں البتہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ ابتدا میں تو بے شک ان کو پیشاب سے رنگا گیا تھا، لیکن بعد میں جب امام زہری کے پاس آئے تو انہوں نے اس کو دھو کر پہنا، تو دھو کر پہننے میں کوئی مذاقہ نہیں. وصلی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ثوب غیر مقصود، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ایسے کپڑے میں نماز پڑھی، ایسے کپڑا پہن کر جو دھلا ہوا نہیں تھا، غیر مقصود یعنی غیر مقصود جو دھلا ہوا نہیں تھا، یعنی تازہ نیا کپڑا بن کر آیا تھا اور وہ دھلا نہیں تھا ابھی تک، اس کو پہن کر نماز پڑھی. تو کیونکہ وہ بالکل ابتدا میں تازہ تھا، کسی کو مستعمل نہیں تھا، اس واسطے اس میں اصل یہ ہے کہ وہ طاہر ہو، تو حضرت علی نے اس کو پہن کر نماز پڑھی. تو وہ جو میں نے دیکھا کہ اگر نئے کپڑے ہیں چاہے وہ کسی غیر مسلم میں بنائے ہوں تو ان کو بھی کیا سمجھا جائے گا؟ جی
وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تبارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فتصبت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. حدیث پہلے بھی گزری ہے لیکن یہاں اس کے اندر سے جو مقصود ہے وہ ہے کہ علیہ جبۃ شامل ہے. آپ نے اس وقت شامی جبہ جو بدن فرمایا ہوا اور میں نے کیا ہے شام جو ہے وہ نصارہ کا ملک تھا تو وہاں کا بنا ہوا جبہ تھا تو یہ غیر مسلموں نے بنایا سمجھے نا. اور آگے بتایا کہ وہ آپ نے ارادہ کیا کہ اپنا دست مبارک اس کی آستین سے نکالے ہوتا تو وہ آستین تنگ پڑی یعنی آستین کی چھوٹی تھی تو اس سے ہاتھ نکالنا بہت مشکل ہو گیا تھا. تو آخرا نے یہ ربو محنت کر دیا تو آپ نے اندر سے کی طرف سے نیچے کی طرف سے ہاتھ نکال کر دھویا. جی باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. وبه قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا. اب اس باب کا مقصد یہ ہے کہ نماز کی حالت میں برہنہ ہونا تو بالکل ہی حرام ہے اور نماز ہوتی بھی نہیں لیکن نماز کے علاوہ بھی انسان کے لیے بلا ضرورت ننگا ہونا جائز نہیں. یہ مطلب باب کراہیت تعرضی ناجائز ہونا تعرضی کا ننگے ہونے کا صرف قیاسی وغیرہ نماز کے اندر بھی ناجائز ہے غیر نماز کے اندر بھی ناجائز. قرآن کریم میں فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. تو اس میں صرف عبادت کے وقت میں کپڑے پہننے کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ بتلایا کہ ہم نے تمہیں لباس نازل کیا ہے تمہاری سوآت کو چھپانے کے لیے تمہاری شرم کی جگہوں کو چھپانے کے لیے. لہذا صرف عبادت کے وقت نہیں بلکہ عبادت کے خارج میں بھی کپڑے پہننا ضروری ہے اور کپڑے عورت ضروری ہے. یہ بیان کرنے کے لیے یہ بات بیان کیا. تو اس میں حدیث نقل کیا جابر تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ينقل معهم الحجارة للكعبة کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ پتھر ڈھو رہے تھے کعبے
یہ واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا. بچپن میں قریش نے کعبے کی تعمیر کا کام شروع کیا تھا، تعمیر اور مرمت کا. تو سب لوگ اس میں حصہ لے رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے ساتھ پتھر اٹھا کر لے جا رہے تھے. اس وقت آپ بچپن میں بچے تھے. وعلیہ ازار، تو ازار آپ نے پہنی ہوئی. فقال عباس امو، حضرت عباس کو حضور کے چچا تھے اور عمر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالی بڑے تھے. تھے تو چچا، لیکن عمر میں معمولی فرق تھا. اس کی وجہ سے ایک طرح سے دوستی تھی دونوں کے درمیان. تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب نہ تھی لو حللت ازارک فجعلت علی منکبیک دور ہے. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ آپ نے ازار باندھی ہوئی تھی، اوپر کا جو حصہ تھا وہ کھلا ہوا تھا. تو پتھر جب اٹھا کر رکھتے نا اپنے کندھے پر، مبارک کندھے پر، تو پتھروں کی رگڑ سے جو ہے وہ اس کو کندھے پر تکلیف ہوتی تھی. تو حضرت عباس نے کہا کہ آپ اگر اپنی دیدار کو کھول کر وہ رکھ لیں یہاں پتھر کندھے کو اور اس کے اوپر پتھر، تو کندھے جو ہیں وہ پتھروں کی رگڑ سے تکلیف سے بچ جائے. تو فرمایا کہ لو حللت ازارک، اگر آپ اپنے ازار کو کھول دیں، فجعلت علی منکبیک، اور اس کو اپنے منکبین پر رکھ دیں، دونوں تجارہ پتھروں کا کی رکاوٹ بنا. قال فحلہ، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچپن کی حالت میں اپنا ازار کو کھولا، فجعلہ علی منکبیک، تو اپنے منکبین پر رکھا. سقط مغشیا، اسی وقت آپ گر گئے اور آپ پر گھسیٹ آ گئی. فماروی یا باغاری بڑھائی آنا، اس کے بعد کبھی آپ کو بڑھنا نہیں دیتا. تو انبیاء کرام علیہ السلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی کرتے ہیں. اس طرح وہ نبوت کے بعد معصوم ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ عصمت حاصل تھی، تو یہ چند لمحوں کے لیے انہوں نے حضرت عباس کے کہنے پر ازار کو کھولا، لیکن کیونکہ فوراً غشی تعلیم ہو گئی تو اس کے بعد پھر فوراً پر باندھ دیا ہوگا اور اس کے بعد پھر کبھی آپ کو اجازت مل جائے. جی باب الصلاة في القميص والصراويل والتبان والقباء. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أبا كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال وأحسبه قال في تبان ورداء. نماز پڑھنا قمیص میں اور شلوار میں. تبان کہتے ہیں جانجے کو، جسے آج کل نیکر کہتے ہیں، یعنی وہ جس میں آدھی ٹانگیں ہوتی ہیں اور باقی آدھی ٹانگیں کھلی ہوتی ہیں. تو آج کل جو پہنا جاتا ہے جانجیا، وہ اس میں تو گھٹنے بھی کھلے ہوتے ہیں، رانیں بھی کھلی ہوتی ہیں. لیکن پہلے جو جانجیا پہنا جاتا تھا تو اس میں رانیں چھپی ہوتی تھیں، گھٹنے بھی چھپے ہوتے تھے، یا گھٹنے کھلے ہیں صرف رانیں چھپی ہوئی تھیں، تو اس کو تبان کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ قام رجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کھڑا ہوا حضور کے پاس، فسألہ عن الصلاۃ فی الثوب الواحد، اور پوچھا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے. فقال، تو آپ نے فرمایا اوا کلکم یجد ثوبین، کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہوتے ہیں؟
پہلے کے وقت لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کے پاس دو کپڑے نہیں ہوتے، ایک ہی ہوتا ہے، تو کمرے میں چھوڑ دیں تو وہ نماز ہی چھوڑ دیں، ایک کپڑے میں بھی نماز ہو سکتی ہے۔ ثم سأل رجل عمر، پھر بعد میں ایک شخص نے حضرت عمر سے سوال کیا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے سے کیا حکم ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کا اوسر، جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی ہے تو اب تم بھی وسعت سے کام لو۔ یعنی پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لوگوں کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، اس بات سے ایک کپڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب وسعت دے دی ہے اور لوگوں کے پاس کپڑے زیادہ آ گئے ہیں، تو اب تمہیں بھی چاہیے کہ ایک کپڑے پر اکتفا نہ کرو بلکہ دو کپڑے کم استعمال کرو۔ اور پھر اس کی مختلف صورتیں بیان فرمائی کہ جمع رجل علی ثیابہ صلی رجل فی ازار واحدہ، ایک ازار میں پڑھا نماز وہ بھی ٹھیک ہے، فی ازار و قمیص، فی ازار و قبا، فی سراویل و رداء، فی سراویل و قمیص، فی سراویل و قبا، فی تبان و قبا، فی تبان و قمیص۔ تو یہ سب طریقے جائز جی۔ وبه قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنة ولا ثوب مسه زعفران ولا غرف، فمن لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ محرم کیا کون سے کپڑے پہنے؟ تو آپ نے یہ جواب دے دیا کہ فلاں نہ پہنے، باقی سب پہن سکتا ہے۔ تو فرمایا قمیص نہ پہنے، شلوار نہ پہنے، برنس نہ پہنے۔ برنس ایسی قبا کو کہتے ہیں جس کے اندر ٹوپی بھی ہوتی ہے، قبا ہی کے اندر ٹوپی کی ہوئی ہوتی ہے۔ ولا ثوب مسه زعفران، اور نہ کوئی ایسا کپڑا پہنے کہ جس کو زعفران نے چھوا ہو، خوشبو۔ ولا وقت، اور نہ کوئی ایسا کپڑا جس کو وقت ہاتھ سے چھوا ہو، وہ بھی خوشبودار ہوتی ہے۔ تو بڑے بجے نالے، اگر کسی کے پاس جوتے نہ ہو پہلے تو پھر خفین، تو خفین پہن لے، ولیقطعہما حتی یکونا اسفل من الکعبین، اور اس کو کاٹ لے یہاں تک کہ وہ کعبین سے نیچے ہو جائے۔ اور یہ پہلے بتا چکا ہوں کعبین سے مراد یہاں پر ٹکنے نہیں ہے بلکہ وقت کے قدم کی ہڈی ہے جی۔ باب ما يذكر من العورة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على قده منه شيء. اس میں استعمال الصما سے منع فرمایا۔ استعمال الصما کا مطلب وہی جیسا میں نے دیکھا کہ آدمی کس طرح لپٹ جائے اس کپڑے میں کہ اس کے ہاتھ پاؤں بالکل بند کر رہ جائے، اور ایک دم سے اگر اس کو کوئی حاجت پیش آ جائے اٹھنے کی یا کوئی کام کرنے کی تو اس میں ہاتھ پاؤں جلدی سے نہ نکال سکے، اس سے گرنے کا بھی پیشہ ہے، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس کو بچاؤ کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے اس کو۔ اور اسی طریقے سے منع فرمایا احتبا اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اس طرح بیٹھے کہ اپنی دونوں ٹانگیں آگے کھڑی کر کے بیٹھے، یعنی مقعد پر بیٹھا ہے لیکن یہ ایسے دونوں گھٹنے کھڑے ہوئے ہیں اور ایسے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، یا کوئی کپڑا لپیٹا ہوا ہے، اس کو احتبا کہتے ہیں۔ لیکن وہ احتبا کو فرمایا کہ یہ اس طرح بنا ہے جبکہ اس کی شرمگاہ پر کوئی حائل نہ ہو، یعنی ایک ہی کپڑے میں احتبا کر کے بیٹھ گیا، سمجھے نا؟ تو اب ایک کپڑے میں احتبا کر کے بیٹھا اور اس طرح بیٹھا بے احتیاطی سے کہ اس سے اس کی سطر عورت کا اہتمام نہ رہ سکا، سمجھے نا؟ تو اس کو میں نے فرمایا کہ رجول کوئی قول واحد لیس علی فرجہ منہ چاہیے کہ کپڑے کا کوئی حصہ جو ہے وہ سرگاہ کے اوپر نہ ہو، تاثر نہ ہو، تو وہ ایسے عورت لازم آ جائے جی۔ وبه قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيتين عن اللماس والنباب وان يشتمل الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد.
وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني لباس یہی باب مطالعہ کا ایک منطق کا وزن استعال جو ہوتا ہے نا، لباس مانا ملامتہ، لباس کا مانا مناظرہ، یہ دونوں بیٹھ کے کتاب رضیوں میں آئیں گے کہ کسی نے جس چیزوں پر ہاتھ لگ جائے گا بس وہ اس کی بیع ہوگی، یا کسی کو پر اگر میں کوئی پھینک دوں گا تو اس کی بیع تمہاری بنا دوں گا وہ بات جی. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. یہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا اس حج میں کچھ مناظروں کے ساتھ، کیونکہ کچھ احکام کا اعلان کرنا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مختلف معزز یعنی مناظر مقرر کیے تھے کہ یہ اعلان کر دو سارے حاضرین کے درمیان. ان میں سے ایک اعلان یہ تھا کہ اللہ یحج بعد العام مشرک، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے. مشرکین کے لیے حج کرنے کی ممانعت ہو گئی. ولا یطوف بالبیت عریان، اور کوئی ننگا آدمی طواف نہ کرے، یہ اعلان کرا ہے. پھر کہتے ہیں کہ اردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، پھر حضرت علی کو آپ نے بھیجا اور اس میں ان کو حکم دیا کہ وہ برات کرنا ہے، یعنی 4 مہینے کی جو مہلت دی گئی تھی مختلف کافروں کو، اس کا اعلان کرے کہ 4 مہینے تک حکم مہلت ہے، اس کے بعد پھر قتل عام شروع ہو جائے گا، ان سب کا جہاد قتال شروع ہو جائے گا، اس کا اعلان کرنے کے لیے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فأذن معنا علی فی اہل منى، ہمارے ساتھ حضرت نے یوم النحر میں منی کے اندر یہ اعلان کیا کہ لا یحج بعد العام مشرک ولا يطوف بالبيت عريان. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة بغير رداء. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم وهو يصلي في ثوب واحد ملتحفا به ورداؤه موضوع. فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع؟ قال نعم أحببت أن يراني الجفال مثلكم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذا. باب ما يذكر في الفقد. قال أبو عبد الله ويروى عن ابن عباس وجرشد ومحمد بن جحش رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الفقد عورة. وقال أنس رضي الله تعالى عنه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فقده. قال أبو عبد الله وحديث أنس أسند وحديث جرشد أحوط حتى نخرج من اختلافهم. وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه وعنهم أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فتقلت علي حتى خفت أن تروض فخذي. یہ باب ہے فخذ کے عورت ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ بیان کرنا. یہ مسئلہ جو فخذ عورت ہے یا نہیں، اس میں تو فقہاء کرام کا اختلاف، اور اسی اختلاف کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری نے یہ باب قائم کیا. اختلاف یہ ہے کہ حنفیہ اور شافعیہ اس بات کے قائل ہے کہ فخذ عورت اولن واحدن یعنی ان جہاں کو اختلاف نہیں ہے.
شافعیہ دار شافعیہ یہ کہتے ہیں کہ فقیر اور لہذا نماز میں اس کا چھپانا فرض ہے. البتہ پھر تھوڑا سا اختلاف حنفی اور شافعیہ میں بھی اور وہ یہ کہ شافعیہ رتبہ کو عورت قرار دیتے اور سرنا کو عورت قرار دیتے، یعنی اس پر تو اتفاق ہے دونوں کا کہ ماں بین سرت و رتبہ عورت، لیکن غائب مغیہ میں داخل ہے یا نہیں اس میں اختلاف. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ رتبہ عورت میں داخل نہیں، سرنا داخل، ناک کا چھپانا ضروری ہے، رتبہ کا چھپانا ضروری ہے. اگر امام ابو حنیفہ کا الٹا ہے کہ سرنا عورت نہیں ہے اور رتبہ عورت. ارے سمجھو یہ تھوڑا سا اختلاف ضرور ہے، لیکن فقیر کے بارے میں دونوں متفق ہیں کہ فقیر جو ہے وہ عورت. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایتیں، ایک روایت حنفی اور شافعیہ کے مطابق ہے اور ایک روایت یہ ہے کہ فقیر عورت نہیں ہے، لہٰذا اگر اس کے کھلے ہونے کی حالت میں کوئی نماز پڑھے تو نماز ہو جائے. امام مالک کے بارے میں متضاد اقوال ملتے ہیں کتابوں میں. بعض کتابوں میں مذکور ہے کہ وہ فقیر کی عورت ہونے کے قائل ہیں، بعض میں مذکور ہے کہ وہاں عورت ہونے کے قائل نہیں ہیں. اس طرح متضاد نسبتیں دی گئی ہیں امام مالک کی طرف. لیکن میں نے خود مالکیہ کی کتابوں میں جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اصل میں ان کے یہاں عورت ہونے کے دو الگ الگ مفہوم. ایک عورت ہونے کا مفہوم تو یہ ہے کہ اس کو چھپائے بغیر نماز بھی درست نہ ہو، اور دوسرا عورت ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ نماز تو درست ہو جائے لیکن گناہ. تو پہلے مفہوم کے اعتبار سے وہ فقیر کو عورت نہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فقیر کھول کر نماز پڑھ لے تو گناہ گار تو ہوگا، سمجھے نا، لیکن نماز ہو جائے. اور ان کے یہاں یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایسی عورت جس سے چھپائے بغیر نماز صحیح نہ ہو وہ صرف قبول اور ظہور ہے. قبول اور ظہور کو چھپا لے آتی، یہاں تک کہ لیے ٹائم بھی اگر کھلے ہوئے ہوں تو نماز ہے اگر سے گناہ گار، سمجھو گا. اور دوسری عورت وہ ہے کہ جس کو چھپانا کے یہاں ضروری ہے، گناہ سے بچنے کے ذریعے ضروری ہے، اس کو وہ مابین صورت وقت پڑے. لہذا فقیر ان کے نزدیک عورت ہے اس معنی میں تو اس کا چھپانا تو واجب ہے، لیکن اگر کوئی کھول کر نماز پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی. یہ مطلب ہے. لہٰذا بعض لوگوں نے پہلے معنی کے اعتبار سے کہہ دیا تو انجام عورت نہیں ہے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے کہہ دیا عورت ہے، اس لیے سب متضاد اقوال ہو گئے، ورنہ حقیقت ان کو مدد کی ہے. سمجھ گئے بھائیوں؟ اب جو حضرات فقیر سے عورت نہ ہونے کے قائل ہیں، جیسے کہ بعض مالکیہ بعض حنابلہ، وہ استدلال کرتے ہیں دو واقعات. ایک واقعہ امام بخاری نے یہاں پر روایت کیا ہے خیبر کا، کہ جب خیبر کی جو ہے جنگ کے بعد آپ چل رہے تھے تو اس میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبوتی لتمس فقیر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم حسر الازار عن فقیر حتی انی انظر الی بیاض فقیر. آپ نے اپنے ازار کو ہٹا دیا اپنے فقیر سے
جہاں تک کہ میں آپ کے فقیر کی سفیدی کو دیکھ رہا تھا. تو اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر فقیر عورت ہوتی تو آپ اپنے فقیر سے اظہار کو نہ ہٹاتے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ عورت ہے. ارے سمجھو، ایک تو دلیل ہے ان کی. اور دوسری دلیل جو ہے وہ واقعہ ہے جو آپ میں مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ایک بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا رتبہ پڑا ہوا تھا، بعد میں آتا ہے کہ فقیر کھلی. تو جن اکبر آئے آپ اس طرح بیٹھے رہے، حضرت اعظم آئے آپ اس طرح بیٹھے رہے. لیکن جب حضرت عثمان آئے تو آپ نے اس کو ڈھک لیا اور یہ فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس پر اس نے بھی حیا ہے. تو وہاں ابتدا میں حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم کے آنے تک آپ کی فقیر کھلی. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ عورت نہیں ہے، ورنہ کر آپ اس کو نہ چھوڑیے. یہ ہے دو بنیادی دلیلیں اور حضرات کی جو فقیر کو عورت نہیں مانتے. اور جو حضرات عورت قرار لیتے ہیں ان کی دلیل جو ہے وہ 3 حدیثیں ہیں. ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک حضرت شرحت سے مروی ہے، اور ایک حضرت محمد بن جعفر رضی اللہ عنہ. تینوں میں آپ کا یہ ساتھ منقول ہے کہ الفقیر عورت، تو فقیر بھی عورت. اور یہ تینوں حدیثیں تھوڑا تھوڑا کلام ان کی صنعت پر ہوا ہے، لیکن امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے. پہلے جو حدیثوں کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے، یعنی حضرت انس، حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث بھی ترمذی نے نکالی ہے اور جحد کی حدیث انہوں نے نکالی ہے. اور محمد بن جحد کی حدیث جو ہے وہ معجم طبرانی میں مروی ہے اور محدثین نے خود کو بھی قابل اعتماد قرار دیا. ارے سمجھو نا، ان 3 حدیثوں کی وجہ سے حنفیہ بھی اور شافعیہ بھی فقیر کو عورت قرار دیتے ہیں. ارے سمجھو. اور جہاں تک ان 2 واقعات کا تعلق ہے جن کا حوالہ ابھی دیا گیا، تو جہاں تک خیبر کے واقعے کا تعلق ہے اس میں حسرہ انتظار آیا ہے نا. تو حسرہ کے معنی عام طور سے یہ سمجھے جاتے ہیں کہ آپ نے خود اپنے اظہار کو ہٹا دیا تھا. لیکن حنفیہ وغیرہ اس میں تعبیر یہ کرتے ہیں کہ حسرہ ہے تو متعدی لیکن کبھی لازم زمانے میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو یعنی انحصر، یعنی ہوا وغیرہ کی وجہ سے خود سے اظہار کا وہ حصہ ہٹ گیا. جان بوجھ کر آپ نے نہیں ہٹایا، یہ تعبیر بالکل ٹھیک ہے. سمجھو نا. اور حضرت عثمان کا جو واقعہ ہے اس میں یہ روایتیں مختلف ہیں. کسی روایت میں یہ ہے کہ فقیر کھلی ہوئی تھی، کسی کی روایت میں یہ ہے کہ رتبہ کھلا ہوا، اور کسی میں صاف کا بھی ہے. سمجھے نا. تو جب مختلف روایتیں ہیں تو احتمال یہ بھی ہے کہ صاف ہی کھلی ہوئی ہو تو جال احتمال بقر احتمال یاد احتمال کی بات ہوگی. اور پھر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن عباس یا شرحت یا محمد بن جعفر نے جو حدیث روایت کی ہے الفقیر عورت، یہ قاعدہ کلیہ بیان کرتی ہے اور قولی حدیث ہے. اور یہ دونوں جو ہیں یہ جزوی واقعات ہیں، اور جزوی واقعات میں احتمالات متعدد ہو سکتے ہیں، لیکن جو قولی حدیث جس میں آپ نے حکم شرعی بیان فرمایا وہ الفقیر عورت، لہٰذا اس کو ترجیح دو. ارے سمجھ گیا کچھ ہے؟ یہ دیکھو باب مایوس کرو الفقیر قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں وضربہ عن ابن عباس وجرحد محمد بن جعفر. ان تینوں بزرگوں سے یہ روایت بنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفقیر عورت، آپ نے فرمایا کہ الفقیر عورت. ایک طرف تو یہ سے معلوم ہوتا ہے کہ فقیر عورت ہے، دوسری طرف حضرت انس کا قول ہے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن فقیر، آپ نے اپنے فقیر سے کپڑا ہٹا لیا. قال ابو عبداللہ وحدیث انس اسند، حضرت انس کی جو حدیث ہے کہ آپ نے کپڑا اپنے فقیر سے ہٹا لیا اس صنعت کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے.
وحدیث الجرحۃ الاحوط، اور حضرت جرحۃ کی جو حدیث ہے وہ احوط ہے، یعنی احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، حتی نخرج من اختلافین، یہاں تک کہ ہم فقہاء کے اختلاف سے نکل جائیں، اگر جرحۃ کے اس پر عمل کرنے میں احتیاط کرتا ہے۔ وقال ابو موسیٰ، اور ابو موسیٰ نے فرمایا کہ غبط النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ حین دخل کہ آپ نے اپنے گھٹنے ڈھک لیے جب کہ عثمان داخل ہوئے۔ اور پھر تیسری دلیل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو فقیر کو عورت نہیں مانتے کہ قال زید بن ثابت، زید بن ثابت فرماتے ہیں انزل اللہ علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقدوا علی فقیر، کہ رسول اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اس حالت میں کہ آپ کی فقیر میرے فقیر پر رکھی ہوئی، فثقلت علیہ، تو مجھ پر اتنی گراں ہو گئی حتی خفت ان تضل فقیر، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں میری ران پھٹ نہ جائے۔ تو یہاں فقیر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فقیر زید بن ثابت کے فقیر پر، لیکن یہ اعتزال اس وقت کام ہو سکتا ہے جبکہ ثابتوں کے بغیر حائل، حالانکہ ظاہر یہ ہے کہ وہ حائل کے ساتھ ہوگی، لہٰذا اس کا معنی حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ اب وہ حدیث جو ہے خیبر والی کہ جس میں انس نے فرمایا تھا کہ حضور نے نظام کو اپنے فقیر سے ہٹا دیا، اس کو روایت کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ آپ نے خیبر کے غزوے میں بھی پڑھ لی ہوگی۔ غزوہ خیبر کو پڑھا ہے کہ نہیں؟ ارے پڑھا ہو یار، مغازی میں نہیں پڑھا بھی؟ اچھا۔ به قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن علي قال اخبرنا ابو بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغيبر، خیبر کے غزوے میں ہم نے نماز پڑھی فجر کی اندھیرے میں، فرکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورکب ابو طلحہ، آپ بھی سوار ہوئے ابو طلحہ بھی سوار ہوئے، وانا ردیف ابو طلحہ، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، فاجرا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زقاق خیبر، تو آپ نے اپنے گھوڑے اپنی جو ہے سواری کو دوڑایا خیبر کی گلیوں میں، زقاق کے معنی گلی، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَقِيرَ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا رکبہ جو ہے وہ چھو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فقیر مبارکہ کو، ثم حسر اظہار عن فقیر، پھر آپ نے اظہار کو اپنے فقیر سے ہٹا لیا، حتی انی انظر الی بیاض فقیر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلما دخل القریہ، جب آپ قریہ میں داخل ہوئے تو قال اللہ اکبر خیبر خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فساح صباح المنذرین، قالها ثلاث، تین مرتبہ آپ نے بات فرمائی، قال وخرج القوم الى اعمالهم، اب جو خیبر کے لوگ تھے یہودی وہ اپنے کام کے لیے باہر نکلے شہر سے، فقال محمد، تو حضور کو دیکھ کر انہیں نعرہ لگایا، حضور کو دیکھ کر آواز دے رہا ہے کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، محمد میں جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قال عزیز وقال خاجنا بالخميس، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ قال محمد بالخمیس، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور ساتھ میں ان کے لشکر دیا، خمیس کا لشکر، اور واؤ جو ہے یہ بقول بابو والی واؤ ہے، جہاں محمد بالخمیسہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خمیس کو لے کر یعنی لشکر کو لے کر آ گئے، یعنی جیسا قال فاصبناها عنوة، حضرت کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو فتح کیا خیبر کو عنوة یعنی طاقت کے ذریعے، فجمع السبی، پھر وہ قیدیوں کو جمع کیا گیا، جو قیدی عورتیں ہاتھ آئی تھیں وہ جمع کی گئی، فجاء دحیہ، تو دحیہ کلبی آئے، فقال یا نبی اللہ آخری جاریہ مرتب، کہ مجھے کنیز دے دیجیے ان قیدیوں میں سے، فقال اذهب فخذ جاریہ، آپ نے فرمایا کہ جاؤ خود لے لو جو جاریہ پسند آئے، فاخذ صفیہ بنت حیی، تو صفیہ بنت حیی کو انہوں نے لے لیا، صفیہ بنت حیی بن اخطب جو تھا یہ خیبر کا بہت بڑا سردار تھا، اور یہ اس کی بیٹی تھی، اور یہ خود ایک سردار کے نکاح میں صفیہ، تو جو بھی قید ہو کر آئے تو دحیہ نے ان کو جو حضور نے فرمایا کوئی بھی جاری لے لو، تو جا کر انہوں نے صفیہ کو لیا، اور ان کا واقعہ یہ ہوا تھا صفیہ کا کہ یہ جب اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی تو ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے جنوب کی طرف سے
ایک چاند آیا ہے ان کی گود میں گر گیا. تو انہوں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ جنوب کی طرف سے ایک چاند آیا ہے اور وہ میری گود میں گر گیا ہے. تو اس کے شوہر نے ان کے تماچا مارا اور کہا کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کا خواب دیکھ رہی؟ وہ جنوب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور پھر تم ان کے ساتھ نکاح میں یہ کہہ کر تماچا مارا. بعد میں پھر وہ تو مر گیا اس غزوہ خیبر میں اور یہ قید ہو گئی اور دہیا کلبی نے ان کو لے لیا. سمجھے ہوئے تو جا رجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک شخص آیا حضور کے پاس. اس نے اگر کہا کہ یا نبی اللہ آپ ہی کا دہیا کا صفیہ کا بنت حیی کہ آپ نے دہیا کلبی کو دیتی ہے صفیہ بنت حیی جو سیدہ قریظہ بن نذیر جو بنو قریظہ بنو نذیر کی سردار ہے. لا تصلح الا لك وہ کسی اور کے لیے مناسب نہیں اور ان کے کسی اور کے پاس جانا سوائے آپ سے. قال ادعوه بها تو آپ نے فرمایا کہ بلاؤ ان کو. فجاء بها وہ لے کر آئے صفیہ کو. فلما نظر الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ قال خود جانے کا میرا سبھی ہے. تو آپ نے زہر سے کہا کہ اب قیدیوں میں سے کوئی اور جانے لے لو یہ ہے. قال کہا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بعد میں مسند احمد کی روایت میں ہے کہ آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور یہ فرمایا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں اگر تم چاہو تو میں تمہارے گھر والوں کے پاس تمہیں واپس بھیج دوں اور اگر تم چاہو تو مجھ سے نکاح کرنا چاہو تو میں نکاح کرنے کے بھی تیار. تو انہوں نے دوسری صورت کو پسند فرمایا. وہ تجب وجہ فقال وہ ثابت یا ابا حمزہ ما کہا. ثابت بنانی نے ہر جانت سے پوچھا کہ ابو حمزہ کیا باہر دیا تھا حضور نے صفیہ رضی اللہ عنہا کو. قال نفسا آپ نے فرمایا کہ انہیں کا باہر دیا تھا کہ آپ کا کہا وہ تجب وجہ ان کو پہلے آزاد کیا کر نکاح کر لیا. حنفیہ کی توجہ یہ کرتے ہیں کہ ایک خالہ مال تھا اور اسی مال کو معروف کر دیا تفصیل نکاح میں آئے. حتیٰ اضافہ نے بتائی کہ جہاں تک خالہ ام سلیم یہاں تک کہ جب آپ راستے میں تھے تو ام سلیم نے ان کو تیار کیا حضور کے لیے. تو حضرت خالہ رہنے لگے رات کو پیش کیا. تو آپ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عروس ہے صبح آپ عروس بن کر صبح ہوئے یعنی آپ نے بنا فرمائی ہے صفیہ کے ساتھ. فقال تو آپ نے ولیمے کے لیے فرمایا منکان ہندو سے ان کو لیتی جس کے بعد وہ کھانے پینے کی چیزوں وہ لے آئے. وہ برسا پر نظام اور ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا. تو جعل رجل یجیب التمر کوئی آدمی لے کر آ رہا تھا کھجوریں. وہ جعل رجل یجیب التمر تو گھی لے کر آ رہا تھا. قال آصب کا ذکر کر اور کسی راوی نے ستو کا بھی ذکر کیا. قال فحاسو حلقا یہ سب ملا کر لوگوں نے حلوہ کا بنا دیا. حلق سنا حلوہ. فقالت ولیمۃ رسول اللہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا جو حلقہ کیا جاتا ہے. وصلی اللہ تعالی